بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر ہے 12 اور اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے جس کی ہیڈنگ ہے پری ریکوزٹس فار اے ہائبرڈ لیگل سسٹمز. کیا کیا لازمی شرائط ہیں جو کہ پری ریکوزٹس ہیں ہائبرڈ لیگل سسٹم کی، لازمی اجزاء جو ہیں وہ ایز پری ریکوزٹس کیا کیا ہیں اس کے ہمارے پاس. اچھا، اس میں یہ ہے کہ انٹروڈکشن ہے سب سے پہلے تو اس ٹاپک کا. ہائبرڈ لیگل سسٹم از ون، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیٹ انٹیگریٹس ٹو اور مور لیگل ٹریڈیشنز، دو یا دو سے زیادہ لیگل ٹریڈیشنز کو یونیفائی کرتی ہے، انٹیگریٹ کرتی ہے، ایک ہی جگہ اکٹھا کرتی ہے. کامن لا ود ریلیجس لا، کسٹمری لا اور سول لا ٹو فنکشن افیکٹولی، درست طریقے سے کام کرنے کے لیے سچ اے سسٹم ریکوائرڈ سرٹن فنڈامنٹل پری ریکوزٹس، کچھ شرطیں ہیں جو پوری کرنا لازم ہے. کیوں؟ ٹو انشور کوہیرنس، تاکہ یہ اکٹھا دکھے، مربوط دکھے، کوہیرنٹ دکھے. فیئرنس اینڈ اڈاپٹیبلٹی، یہ فیئر بھی ہو اور اڈاپٹیبل بھی ہو، بدل بھی پائے نئے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یا نئی ضروریات کے ساتھ ساتھ. پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ کو ایگزسٹنس آف ملٹیپل لیگل ٹریڈیشنز. A hybrid legal system arises where different legal systems or traditions exist simultaneously، ایک ہی وقت میں جہاں ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ different legal systems مل جائیں ایک ہی وقت میں. تو یہ سب سے پہلی شرط ہے. پری ریکوزٹ اس میں کیا ہے؟ ریکگنیشن اینڈ ایکسیپٹنس آف پلورل سورسز آف لا. یہ مانے ایک ایسا نظام جو تسلیم کرے ایک سے زیادہ سورسز آف لا کو، صرف ایک سورس آف لا پر ٹکا نہ رہے. سچ ایز کامن لا کو بھی مانے جو کہ ججمنٹ لا اور پریسیڈنٹس ہوں، جس میں ریلیجس لا کو بھی مانتا ہو، شریعت کو بھی مانتا ہو، یا ہندو لا کو یا کسٹمری کوڈز کو بھی تسلیم کرتا ہو، اور کوڈیفائڈ اسٹیچوٹس کو بھی تسلیم کرتا ہو، اور ریگولیشنز کو بھی، کوڈیفائڈ ریگولیشنز کو بھی مانتا ہو. اب اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ پاکستان مینٹینز کامن لا فار کرمنل اینڈ سول میٹرز اینڈ شریعہ لا فار پرسنل لا. پاکستان اس کی بہترین ایگزامپل ہے. دوسری بات، کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل فریم ورک کیسا ہو؟ A hybrid legal system requires a constitutional basis. آئینی طور پر ایسی بنیادیں چاہیے کہ ٹو لیجیٹمائز ملٹیپل سورسز آف لا، کہ ایک سے زیادہ طریقوں سے، ایک سے زیادہ سورسز سے نکل کے آنے والا لا جائز ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ نہ، جیسے نوٹوں کی مشین اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں اس کو مشین کو ذرا بھی شک پڑے کہ یہ جعلی نوٹوں کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس نظام میں وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکسیپٹ کرے، اپنے آپ سے ہٹ کر بھی آنے والی چیز کو یہ ایکسیپٹ کر لے. اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے کہ a supreme legal authority constitution that defines the scope of each legal tradition، ایک ایسا آئین ہو کہ جو سکوپ، اس کے دائرے کو، ہر لیگل ٹریڈیشن کے دائرے کو ڈیفائن کر دے. اس طرح اتنا آپ اس سورس سے لے سکتے ہیں، اس سورس کی یہ ویلیو ہے، اس سورس کی کیا ویلیو ہے. ایک بات. دوسری، پرووائڈز ہائرارکی آف لاز ان کیس آف کانفلکٹس. یہ بھی بتائے کہ اگر کیونکہ ہم نے چیلنجز میں پڑھا کہ اس کو چیلنجز یہ فیس ہیں کیونکہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں اس میں ایڈ اپ ہوتی ہیں تو ان میں کانفلکٹس ہو سکتے ہیں. تو آپ کا آئین یہ بھی پرووائڈ کر دے کہ اگر کانفلکٹ آئے تو کون پریویل کرے گا، کون جیتے گا. اگر لڑائی ہو جائے دو میں تو جیتے گا کون؟ دوسرے کو اوور رائڈ کر دے گا. اور تیسری بات، گارنٹیز فنڈامنٹل رائٹس، آپ کے بنیادی حقوق کو بھی گارنٹی کرے. ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ بنیادی حقوق سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں. ایگزامپل، پاکستان's 1973 Constitution provides for Islamic provisions alongside common law principles. دونوں کو پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ریکگنائز کرتا ہے. 3، جوڈیشل کمپیٹنس اینڈ انٹرپریٹیشن ہو اس میں. کورٹس مسٹ ہیو دا ایبلٹی ٹو، اب یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل کام ہے،
یہ سادہ سیدھا جتنا یہ دکھ رہا ہے اتنا ہے نہیں. دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے عدالتوں کے لیے, جو ہے وہ قانون کو سمجھنے والے, بنانے والے اور قانون کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو عدالتیں مسٹ ہیو دا ایبلٹی ٹو ان کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اسی زاویہ نگاہ سے انٹرپریٹ کر سکیں, ہارمونائز کر سکیں اینڈ اپلائی ملٹیپل لیگل سورسز کر سکیں. وہ ان میں یہ اہلیت ہو کہ ایک سے زیادہ لیگل سورسز کو یوٹیلائز کر کے وہ اپنے معاملات سے, اپنے سامنے آنے والی الجھنوں سے نکل سکیں. پھر اس سے اگلی بات پری ریکوزٹ, اس میں کیا ہے یہ کام کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ججز ٹرینڈ ان بوتھ کامن لا اینڈ لوکل یا ریلیجیس لا, ایسے ججز جو کہ کامن لا میں بھی ٹرینڈ ہوں اور لوکل یا ریلیجیس لاز میں بھی ٹرینڈ ہوں, اور کیپیبل آف, وہ یہ اہلیت, یہ قابلیت رکھتے ہوں کس کس چیز کی. پہلی, ریزالونگ کانفلکٹ بٹوین لاز, اگر لاز میں کانفلکٹس آ جائیں تو ان کو کیسے حل کرنا ہے, اس مصیبت سے کیسے نکلنا ہے, پہلی اہلیت یہ ہونی چاہیے. دوسری, اپلائنگ پریسیڈنٹ وائل ریسپیکٹنگ ریلیجیس کلچرل پرنسپلس, جب وہ پریسیڈنٹس کو اپلائی کریں تو ان کے اندر ایک احترام کا پہلو ہو دین کے حوالے سے اور آپ کی جو تہذیب ثقافت ہے اس کے حوالے سے. اور تیسری بات, انشورنگ جسٹس اینڈ فیئرنیس, یہ سب کام کرتے ہوئے ان کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ کہیں انصاف کا دامن ہی نہ ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں, فیئر رہیں اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں, انصاف سے اپنے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کریں. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ فیملی کورٹس ان پاکستان اپلائی شریعہ لا, مانتے ہیں کہ پاکستان کی شرعی عدالتیں جو فیملی کورٹس ہیں وہ شریعت کے اصولوں کو ہی سامنے رکھتی ہیں, بٹ یوز کامن لا پرنسپلس فار پروسیجرل میٹرز. اب یہ ایک ایسی بات ہے, مان لیا کہ آپ کہ اگر فیملی کا کوئی کیس ہے, آپ خلا کے لیے آئے ہیں یا آپ گارڈین شپ کے لیے آئے ہیں, تو اس پر اسلامی اصول ہی لاگو ہوں گے اس وقت جب ہم اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن فیصلے تک پہنچنے کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے وہ بھی تو کوئی ہے نا, وہ ہمارا اسٹیٹ لا, یعنی آپ کے پروسیجرل میٹرز میں ہم کامن لا کو یوز کر لیں گے کہ کس طرح سے آپ شہادت دیں گے, کس طرح سے آپ پیش ہوں گے, کس طرح سے آپ کی ڈاکومنٹیشن کی جائے گی, اس ساری چیز کے لیے ہم کامن لا پرنسپلس کو دیکھ لیتے ہیں. چوتھی بات, کوڈیفیکیشن اینڈ ایسیسیبلٹی آف لاز ٹو ایوائڈ کنفیوژن. لیگل پروویژنز مسٹ بی کوڈیفائڈ اینڈ ایسیسیبل. اس نظام میں ہونا یہ چاہیے کہ کوئی کنفیوژن پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. کیوں کہ ایک سے زیادہ سسٹمز مل رہے ہیں یہاں پر, تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ لیگل پروویژنز کو آپ نے کوڈیفائی کر لینا ہے اور ایسیسیبل کر دینا ہے, واضح دھیان سے لکھ لینا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے اور ایک سرٹنٹی رہے. اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ ریٹن لاز, اسٹیچیوٹس اور کوڈز, ایسے تحریری قوانین جو کہ جن میں یہ خصوصیات موجود ہوں. پہلی, انٹیگریٹ اور ریفرنس ہائبرڈ پرنسپلس کو مانتے ہوں یا اس سے ریفرنس لیتے ہوں. کلیریفائی جیورسڈکشن آف کورٹس کے دائرہ اختیار کو بڑے واضح طریقے سے بیان کریں, اور ریڈیوس ایمبیگوٹی ان ایپلیکیشن. جب آپ کسی بھی ایشو میں کسی لا کو اپلائی کرنے لگیں تو اس میں جو ایمبیگوٹیز ہیں, جو غیر واضح اور مبہم چیزیں ہیں, ان کو کم سے کم کر دیں. اس طرح کا پروسیجر ڈیولپ کریں, یعنی وضاحت بڑی ہو, کلیئرٹی ہو. ایگزامپل, پاکستان پینل کوڈ, کامن لا, مسلم فیملی لاز آرڈیننس, اسلامک لا, یہ دو مثالیں اس نے بتائی ہیں آپ کو. پانچویں بات, سوشل اینڈ کلچرل ایکسیپٹنس بھی ہونا ضروری ہے. دا لیگل سسٹم مسٹ ریفلیکٹ سوسائٹل نارمز. آپ کو اپنی سوسائٹی کی جو ویلیوز, اس کی جو اس میں موجود جو چیزیں, جو لوگوں کے خیالات, جذبات, اس کے اکارڈنگ چلنا ہے.
ریلیجن کے اکارڈنگ چلنا ہے اینڈ کلچر کے اکارڈنگ چلنا ہے. کیوں؟ ٹو انشور لیجیٹیمیسی, تاکہ جائز رہے, آپ کا کوئی ناجائز نہ ہو جائے, تھوپ نہ دیں آپ, کیونکہ ان کی اگر آپ خلاف چلے جائیں تو. اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں اس کام کرنے کے لیے؟ کہ وائڈ اسپریڈ ہو ایکسیپٹنس آف پلورل لاز امنگ دا پاپولیشن. آپ کی عوام میں یہ جو پلورلزم آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں آپ نے لی ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک واضح اور جو وسیع لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو. وداؤٹ سوسائٹل ریکگنیشن ہائبرڈ سسٹمز میں فیس ریزسٹنس اور نان کمپلائنس. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کے لوگ یا تو ریزسٹ کریں گے آپ کے ایسے سسٹم کو, یا پھر بالکل ہی اسے کمپلائی کرنا, اس کو ماننا, اس کی تعمیل کرنا چھوڑ دیں گے. پھر کس کام کا یہ؟ چھٹی بات, ایڈمنسٹریٹو اینڈ انسٹیٹیوشنل سپورٹ. Effective hybrid systems need well-organized institutions. یہ بڑی اہم بات ہے. اب آپ نے اوپر سے تو دیکھیں لسی بنا دی, اب کم از کم جو ادارے ہیں ان کو بڑے اچھے سے آرگنائزڈ رہنا چاہیے, ان میں کیپیبلٹیز ہوں. اب کیا سیپریٹ کورٹس فار سول کرمنل میٹرز ہوں, آپ کی الگ الگ عدالتیں ہوں جو سول اور کرمنل میٹرز کو ڈیل کریں. آل دو اس میں پھر ہوا یہ کہ آپ نے یہاں پہ کیا یہ کہ جج ایک ہی بٹھا دیا, اسی کے ذمے دو کام لگا دیے کہ جب آپ سول کیس لے کے جائیں تو وہ سول جج ہے, جب آپ کرمنل کیس لے کے جائیں تو وہی میجسٹریٹ ہے. اچھا, پھر اسپیشلائز ٹریبیونلز فار فیملی اور ریلیجیس ڈسپیوٹس. آپ نے اسپیشلائز ٹریبیونلز بنائے جس میں فیملی ایشوز یا ریلیجیس ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ریلیجیس ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے. تیسری بات, ٹرینڈ لیگل پریکٹیشنرز ان ملٹیپل ٹریڈیشنز. ایسے لائرز ہونے چاہیے. آپ لائر بن رہے ہیں تو آپ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے آپ کی. تو یہ بھی ایک لازم جز ہے, ادروائز آپ کیس کو پریزنٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اب اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو مشینری ہو, کیسی ٹو امپلیمنٹ اینڈ مانیٹر لاز کنسسٹنٹلی, جو انڈفرنٹ اور کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے بچائے آپ کو, اور ان کو مانیٹر کرے اور امپلیمنٹ کرے ڈفرینٹ قسم کے اسکول آف تھاٹ کو. اچھا, اب کانفلکٹ ریزولوشن میکانزم ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کانفلکٹ آئے گا ہی آئے گا, تو اس کو ریزالو کرنے کا میکانزم بھی موجود ہونا چاہیے. ہائبرڈ سسٹمز میں پروڈیوس کانفلکٹس بٹوین ڈفرینٹ سورسز آف لا. ہو سکتے ہیں ان میں کانفلکٹس پیدا ہوں گے. اب اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ کلیئر میکانزمس ٹو ریزالو کانفلکٹس. آپ کے پاس ایک طریقہ ٹولز موجود ہوں کہ فلاں کیل نکلا اس چیز سے ٹھوک دینا, فلاں جگہ سے اگر کانفلکٹ ہوا تو آپ نے اس طرح سے ریزالو. ہائرارکی آف لاز بنانا بہت ضروری ہے, جو کہ کیسے بنی ہوئی ہے کہ سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن, پھر اسٹیچیوٹس, پھر پریسیڈنٹس, پھر کسٹمری اور پھر ریلیجس لاز. حالانکہ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن بہرحال ہائرارکی یہی بنی ہوئی ہے. اچھا, جوڈیشل ڈسکریشن ٹو ہارمونائز کانفلکٹنگ رولز. آپ کے جوڈیشل جو اختیارات ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ کانفلکٹنگ رولز کے ساتھ نپٹ سکیں. آپ کے ججز کے پاس اتنے اختیارات ہونے چاہیے کہ ان کے سامنے اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تو وہ اس سے نکل سکیں, کم از کم ان اختیارات تو دیں. اب اس کی اگزامپل کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ریزالوز ڈسپیوٹس. سپریم کورٹ آف پاکستان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتی ہے کہاں؟ ویئر کامن لا اینڈ شریعہ انٹرسیکٹ. جہاں کامن لا اور شریعت میں کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے. اچھا, فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہائبرڈ سسٹمز مسٹ اڈاپٹ ٹو سوشل. فلیکسیبل نہیں ہوں گے تو پھر ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. انہیں سوسائٹی کی نیڈز, اکنامک یا ٹیکنالوجیکل چینجز کے ساتھ خود کو ڈھالنے میں جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو اس قابل ہونا چاہیے. اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں, کیا کیا ہو اس میں تب یہ پاسبل ہوگا؟ لاز مسٹ الو 3 چیزیں. جوڈیشل ڈیولپمنٹ آف لا تھرو پریسیڈنٹ. اس چیز کی اجازت دے دینی چاہیے لا کو کہ آپ جوڈیشل ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں اپنے فیصلوں میں, تغیر و تبدل وقت کے ساتھ ساتھ آتا جائے تو ٹھیک ہے, ہم اسے مانیں گے. دوسری بات, لیجسلیٹو ریفارمز ٹو انکارپوریٹ ماڈرن نیڈس.
آپ کی قانون سازی میں بھی اصلاحات نافذ ہونی چاہیے، کیوں کہ آپ ماڈرن نیڈس کے ساتھ خود کو چلا پائیں، پیچھے نہ رہ جائیں. پھر اکوموڈیشن آف ملٹیپل ٹریڈیشنز وداؤٹ ڈسرپٹنگ گورننس. آپ ایک سے زیادہ ٹریڈیشنز کو چونکہ لے کے چل رہے ہیں، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کیپیسٹیز، اس کی کوالٹیز آپ میں ضرور موجود ہونی چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ اپنے جو گورننس کا انتظام و انصرام کا نظام ہے اس کو خراب سبوتاج نہ کریں. اب اس ساری چیز کا کنکلوژن یہ ہے کہ دا افیکٹو آپریشن آف اے ہائبرڈ لیگل سسٹم ڈپینڈس آن سیورل پری ریکوزٹس. بہت ساری پری ریکوزٹس ہیں جو ہمارا ٹاپک تھا، جس میں کو ایگزسٹنس آف ملٹیپل لیگل ٹریڈیشنز، کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل فریم ورک، جوڈیشل کمپیٹنس اینڈ انٹرپریٹیو اسکلز جو آپ نے پڑھی کہ عدالتوں میں ہونی چاہیے، کوڈیفیکیشن اینڈ اسیسیبلٹی آف لاز ہونی چاہیے، سوشل اینڈ کلچرل ایکسیپٹنس ہونی چاہیے آپ کے اس نظام کی، انسٹیٹیوشنل سپورٹ اینڈ اسپیشلائزڈ کورٹس ہونی چاہیے، کانفلکٹ ریزولوشن میکانزمس ہونے چاہیے، فلیکسیبلٹی ٹو اڈاپٹ ٹو نیو چینج ہونا چاہیے. دیز پری ریکوزٹس انشور that the hybrid system is coherent, legitimate and capable of delivering justice while respecting both modern legal principles and traditional religious norms. یہ تھا آپ کا 12th چیپٹر اور یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.